وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم سید مرتضیٰ محمود گزشتہ روز بھنگ تشریف لے کے آئے، جہاں پر قصر غازی رییس منیر احمد کی رہائشگاہ پر رییس نبیل احمد کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے رییس نبیل احمد کی ٹکٹ کنفرم کر دی۔ کچھ روز پہلے افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ رییس نبیل احمد کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملے گا، تو اس کے بعد حالات کافی اندرون خانہ خراب ہو چکے تھے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ ٹکٹ ہے اس حلقے کے لیے بہت اہم ٹکٹ تھا، تو گزشتہ روز مخدوم مرتضیٰ محمود وہاں پہنچے اور والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس سارے معاملے کو احسن انداز میں حل کرنے کے لیے سردار رییس ابراہیم خلیل صاحب کے فرزند رئیس امیر حمزہ رییس ابیر احمد نے اہم کردار ادا کیا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھنگ بہت بڑا ایک سیاسی گھرانہ ہے، تو یہاں پہ بھی بے شمار اختلافات تھے، لیکن رییس نبیل احمد کی پریس کانفرنس میں یہ نظر آیا کہ یہاں پر رییس امیر حمزہ بھی موجود تھے اور یہاں پر رییس ابیر احمد بھی موجود تھے، محمد احمد بھی موجود تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھنگ کافی عرصہ سے کشیدگی کا شکار رہا، ان کے آپس کے خاندانی جو جھگڑے تھے وہ بھی رات ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اندرون خانہ ختم ہو چکا ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو جو بھنگ ہے اس کی سیاست ہمیشہ اچھی رہی ہے۔ بھنگ کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے ہمیشہ عوامی مسائل کو احسن انداز میں حل کیا ہے، خصوصاً رییس منیر احمد، رییس نبیل احمد اور رییس ابراہیم صاحب اپنے دور میں جب ایم پی اے تھے تو انہوں نے بھی اچھے کام کیے تھے۔ تو بھنگ کو ایک خاص اہمیت اور خاص مقام حاصل ہے سیاست میں۔ اگر دیکھا جائے تو بھنگ نے ہمیشہ عوامی خدمت کو طور امتیاز بنایا ہے، تو اگر ان کو ٹکٹ نہ ملتا تو رییس نبیل احمد سننے میں یہ آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی جا سکتے ہیں اور جگہ سے بھی ان کو آفس تھی ٹکٹ کی۔ تو اگر رییس نبیل احمد کسی بھی پارٹی سے آ جاتے تو مشکلات مخدوم سید احمد محمود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تھیں۔ حلقہ 266 میں اگر رییس محبوب آ جاتے اور 267 پہ رییس نبیل احمد، تو ان میں جو ہے اگر دونوں یہ مل جاتے، اگر اس حوالے سے یہ خاندان ایک ہو جاتا تو مخدوم صاحبان اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ انٹرچینج کے حوالے سے کافی کشیدگی رہی ہے اس معاملے میں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ مخدوم سید احمد محمود نے جو بھنگ کا جو انٹرچینج تھا اس کو جمال الدین والی لے جانے کی پوری کوشش کی، لیکن رییس منیر احمد بھی ڈٹ گئے۔ سپریم کورٹ نے بھرپور دفاع کیا اور اچھے انداز میں سپریم کورٹ نے جو ہے نا اس فیصلے کو، رییس منیر احمد ہمیشہ لڑتے رہے اور احسن انداز میں انہوں نے کوشش کی اور اس کے فنڈ بھی منظور ہو گئے۔ بھنگ انٹرچینج سے یہاں کے عوام کے جو مسائل تھے وہ بھی حل ہوئے۔ تو دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ جمال الدین والی اور بھنگ میں کافی کشیدگی ہے، ان کی صلح نہیں ہوگی۔ تو لیکن گزشتہ شب جو یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں رییس نبیل احمد تھے، مخدوم مرتضیٰ محمود تھے، رییس ابیر تھے، رییس محمد احمد تھے اور رییس امیر حمزہ تھے، تو رییس اکرم صاحب بھی موجود تھے، اور یہاں پہ کثیر تعداد معززین علاقہ کی موجود تھی، میڈیا یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود تھا۔ تو یہ کشیدگی کم ہو چکی ہے۔ اب یہ بھنگ انٹرچینج کا معاملہ میرے خیال میں جو رییس منیر احمد کی ایک کوشش تھی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سیاسی میدان میں مخدوم مرتضیٰ محمود، رییس نبیل احمد جو ایک عرصے سے ایک دوسرے سے دور تھے، جو افواہیں تھیں، جو خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رییس نبیل احمد کی جو ٹکٹ ہے اس میں مخدوم کا جو گھرانہ ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے، لیکن رات جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے یہ سب جو باتیں تھیں دم توڑ گئی ہیں۔ تو اچھی بات ہے، رییس نبیل احمد صاحب بھی بہت خوش نظر آئے، رییس ابیر صاحب بھی خوش نظر آئے، اور اس میں رییس امیر حمزہ کا بڑا کردار ہے، تو انہوں نے ان سب کو ایک ٹیبل پر بٹھایا ہے۔ تو اب ان کا سب کا مقابلہ رییس محبوب احمد سے ہے، کیونکہ رییس محبوب احمد پاکستان تحریک انصاف سے مضبوط امیدوار کے طور پر میدان میں آ رہے ہیں، 267 سے بھی ہیں اور 266 سے بھی ہیں۔ تو اس وقت جو عوام کا جو ایک سیلاب ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی
किस तरह से इन सीटों को निकाल सकती है। तो गुज़श्ता दिनों मखदूम सैयद अहमद महमूद ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं पेट्रोल 500 रुपये और अगर मेरे इख्तियार में होता तो बिजली की कीमत कम अज़ कम 100 रुपये यूनिट कर देता। इस बयान को सियासी तजिया निगारों, तबसरा निगारों और मीडिया में बड़ा अजीब अंदाज में देखा गया और अवाम का जो रद्द अमल है वो भी हम देख रहे हैं कि वो भी थोड़ा अच्छा नहीं है। तो मखदूम सैयद अहमद महमूद के इस बयान से मखदूम साहबान की जो सियासत है उसमें काफ़ी असर पड़ेगा। आने वाले वक्त में मखदूम मुर्तज़ा महमूद एक बहुत अच्छे सियासतदान हैं और उन्होंने हमेशा आवाम के मसाइल हल किए हैं। तो उन्होंने भी अपने हलके में 180 में तकरीबन 100 किलोमीटर के लगभग सड़कें मंजूर करें और रोड सेस के फ़ंड से उन्होंने सड़कें भी दी हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे काम कराए। रईस नबील अहमद ने भी 3 अरब रुपए के जो पैकेजेस हैं वो अपने 265 की जो आवाम है, जो अब 260 का हल्का बन चुका है, तो उसके लिए बहुत कोशिश की और काम किया। लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन आने वाला जो दौर है, जो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही दोनों पार्टियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून भी आप जानते हैं कि वो भी इक़्तिदार में है, वो भी अपनी सीट को नहीं छोड़ेंगे। सरदार अज़हर खान लगारी भी बड़ा वोट बैंक रखते हैं 267 पर, वो भी इस सीट से आ रहे हैं। सरदार रफ़ीक हैदर खान लगारी भी बड़ा वोट बैंक रखते हैं, तो वो भी इस सीट से आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस सीट पे किस तरह ये लोग कामयाब होते हैं। रईस नबील अहमद की क्या पोजीशन बनती है, अज़हर खान लगारी की क्या बनती है, रफ़ीक लगारी की क्या पोजीशन बनती है और मखदूम साहबान किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। फिर इंशाल्लाह आपके साथ